بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل کفار مسلمانوں کو شرمندہ کرنے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ وہ طرح طرح کی حجتیں پیش کرتے، دین اسلام اور قرآن میں سے غلطیاں نکالنے کی کوشش کرتے تاکہ مسلمان ان سوالات کے جوابات نہ دے سکیں اور کفار یہ ثابت کر سکیں کہ دین اسلام صرف چند لوگوں کی ذہنی اختراع ہے۔ لیکن ان کو ہمیشہ سبکی کا سامنا کرنا پڑتا، ہمیشہ منہ کی کھاتے، کیونکہ اسلام ایک سچا اور حقائق پر مبنی مذہب ہے۔ اہل کفار اکثر طرح طرح کے عجیب و غریب سوالات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کرتے تھے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ اسی طرح ایک دن کفار نے مسلمانوں کو شرمندہ کرنے کے لیے ایک عجیب و غریب سوال نامہ لکھ کر خط کی شکل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ کیا۔ یہ خط دے کر مولا علی بڑے حیران ہوئے، کیونکہ اس کے اندر جو سوال تھا وہ آج سے پہلے کسی نے بھی نہ پوچھا تھا، جیسا کہ وہ کون سی چیز ہے جو کہ اللہ کے پاس بھی نہیں ہے۔ ناظرین مکرم، ویسے تو ہر صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا تارا تھے، ہر صحابی کو آپ جان سے بڑھ کر عزیز رکھتے تھے، لیکن ان میں سے چند ایسے خوش نصیب بھی تھے جن کے ساتھ آپ کو خاص تعلق اور محبت تھی۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدس بھی شامل ہے۔ مولا علی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تعلق خاطر تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ آپ داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور بے شمار مواقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیے گئے فرمودات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیے گئے ہیں، جس سے آپ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اور قیامت تک کے لیے یہ اصول وضع کر دیا گیا کہ جسے علم کی خیرات چاہیے ہو اسے اس دروازے تک آنا ہوگا، جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ قرار دے دیا ہو، تو پھر اس کی ذہانت و فطانت کا یہ عالم تو ہونا تھا کہ اس نے ممبر خطابت پر بیٹھ کے سلونی کی صدائیں بلند کرنی تھیں، یعنی پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو اور میں اس کا تمہیں تشفی بخش جواب دوں گا۔ بے شمار واقعات مولا علی کی ذات سے منسوب ہیں کہ بظاہر پیچیدہ نظر آنے والے کسی مسئلے یا کسی سوال کا حل آپ نے اپنی ذہانت اور کمال علم کی بدولت چند لمحوں میں بیان کر دیا۔ آج ہم ایک ایسا ہی واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں جس سے آپ کے علم و فضل کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک لڑکے کو زنا کی جرم میں گھسیٹ کر لے جایا جا رہا تھا۔ واضح رہے کہ اسلام میں شادی شدہ زانی کے لیے سنگساری اور غیر شادی شدہ کے لیے 80 کوڑے بطور سزا ہیں۔ وہ لڑکا اونچی آواز سے پکار رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے سزا نہ دی جائے۔ اسی اثناء میں مولا علی کا وہاں سے گزر ہوا۔ مولا علی نے لڑکے کی پکار سن کر سرکاری اہلکاروں کو رکنے کا حکم دیا اور لڑکے سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ یہ لڑکے نے جواب دیا کہ جناب علی، جس جرم کا الزام مجھ پر لگایا جا رہا ہے وہ جرم میں نے نہیں کیا، اور مجھ پر اس جرم کا الزام لگانے والی میری ماں ہے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس لڑکے کی سزا فی الحال روک دی جائے، میں اس کیس کو دوبارہ سنوں گا، اگر لڑکا قصوروار ہوا تو تب سزا دینا۔ دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکے اور اس عورت دونوں کو عدالت میں طلب فرما لیا اور پوچھا کہ کیا اس لڑکے نے تمہارے ساتھ دست درازی کی ہے؟ اس عورت نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر حضرت علی نے اپنا رخ لڑکے کی جانب موڑا اور پوچھا کہ یہ عورت تیری کیا لگتی ہے؟ اس نے بولا کہ یہ میری ماں ہے، جس پر عورت نے اس لڑکے کو بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ اس عورت کے انکار پر معاملہ گھمبیر ہو گیا۔ فیصلہ سننے کے لیے لوگوں کا بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا، میں اس لڑکے کا تیرے ساتھ اتنے حق مہر کے بدلے نکاح کراتا ہوں۔ وہ عورت چیخ اٹھی کہ کیا کسی بیٹے کا ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ حضرت علی نے پوچھا کہ تیرے اس دعوے کا کیا مطلب ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ اے علی، یہ لڑکا تو واقعی میں میرا بیٹا ہے۔ اس پر سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ دست درازی کر سکتا ہے؟
عورت نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ تو حضرت علی نے پوچھا کہ تو نے اپنے بیٹے کے اوپر ایسا گھٹیا الزام کیوں لگایا؟ عورت نے جواب دیا کہ میری شادی چھوٹی عمر میں ایک امیر کبیر شخص سے ہوئی تھی۔ میرا یہ بچہ ابھی کم سن دودھ پیتا ہی تھا کہ میرا خامد مر گیا۔ تو میرے بھائیوں نے کہا کہ یہ لڑکا تو اپنے باپ کی جائیداد کا وارث ہے، اس کو کہیں چھوڑ آؤ۔ میں اسے کسی آبادی میں چھوڑ آئی اور اس طرح سے ساری جائیداد میری ہو گئی۔ یہ بڑا ہوا تو ماں کی محبت نے اس کے دل میں انگڑائی لی، یہ تلاش کرتا ہوا مجھ تک پہنچ گیا۔ میرے بھائیوں نے مجھے پھر ورغلایا کہ اس پر جھوٹا الزام لگا کر اس کی زندگی کا سانس بند کر دیا جائے، تو میں نے اپنے ہی بیٹے پر جھوٹا الزام لگا دیا۔ دولت کی لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا، جبکہ حقیقت تو یہی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس معاملے میں بالکل بے گناہ ہے۔ جب اس واقعہ کا علم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یوں مولا علی نے اپنی ذہانت کی وجہ سے ایک پیچیدہ گرہ کھول دی اور ایک بے گناہ کو سزا ملنے سے بچا لیا۔ محترم ناظرین، مناقب علی میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عمر فاروق جب خلافت کی مسند پر بیٹھے تو انہوں نے یہ بات کس وقت کہی تھی کہ میں اس مشکل وقت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، جس کے حل کرنے کے لیے حضرت علی میرے پاس موجود نہ ہوں۔ اس کے جواب میں علامہ صاحب خود ہی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ کیسر روم نے چند سوالات لکھ کر مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر کے پاس بھیجے۔ سوالات ایسے تھے کہ جن کا روم میں کسی بھی کے پاس جواب نہ تھا۔ ان سوالات کا مقصد مسلمانوں کو شرمندہ کرنا تھا تاکہ مسلمان اپنے دین سے متنفر ہو جائیں۔ چنانچہ مسجد نبوی میں عظیم صحابیوں کی محفل جمی ہوئی تھی۔ کیسر روم کا قاصد آیا اور خط پڑھنا شروع کیا۔ خط کی تحریر کچھ اس طرح سے تھی کہ یہ خط ہے بادشاہ روم کیسر ابن الاصغر کا وقت کے خلیفہ حضرت عمر فاروق کی طرف کہ میں نے جو سوالات لکھے ہیں مجھے ان سب کے جوابات دیجیے۔ نمبر 1، وہ کون سی چیز ہے جس کو خدا نے تخلیق نہیں کیا؟ وہ کون سی چیز ہے جو کہ خدا کے علم میں نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو کہ خدا کے پاس نہیں ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی صرف بال ہی بال ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کا صرف منہ ہی منہ ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں؟ اور وہ کون سی چیز ہے جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں؟ وہ کون سا بندہ ہے جس کا خاندان نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو شکم مادر میں نہیں؟ وہ کون سی بے جان چیز ہے جو کہ سانس لے سکتی ہے؟ ناقوس کی آواز کا کیا معنی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے ایک مرتبہ پرواز کی؟ وہ کون سی چیز ہے جس پر صرف ایک مرتبہ سورج چمکا؟ وہ کون سا درخت ہے کہ جس کے سایہ کو تیز رفتار گھڑ سوار 100 سال دوڑ کر بھی عبور نہیں کر سکتا؟ وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں؟ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کے برتن جن میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں، جنتی لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دنیا میں اس کی مثال کس طرح کی ہے؟ جنت کے سیب سے حوریں برآمد ہوں گی لیکن ان میں ذرا بھر کمی بھی واقع نہ ہوگی۔ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کی چابیاں کیا ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھتے ہی فرمایا کہ اس کا جواب تو صرف باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سکتے ہیں۔ چنانچہ خط ان کی طرف بڑھا دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اپنے رب اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے تمہیں خط کا جواب دے رہا ہوں۔ وہ چیز جو مخلوق نہیں خود خدا ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، وہ چیز جس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فلاں بیٹا ہے، حالانکہ خدا واحد ہے، خدا نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ وہ چیز جو خدا کے پاس نہیں وہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خدا اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ چیز جو صرف بال ہی بال ہیں وہ ہوا ہے۔ وہ چیز جو صرف منہ ہی منہ ہے وہ آگ ہے۔ وہ چیز جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں وہ پانی ہے۔
وہ چیز جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں وہ سورج ہے۔ وہ شخص جس کا کوئی خاندان نہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور جو چیز شکم مادر میں نہیں رہی وہ 5 ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دمبا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ وہ بے جان چیز جو سانس لیتی ہے وہ صبح ہے۔ ناقوس کی آواز کے معنی یہ ہیں: حق ہے، ٹھہرو، خدا عادل ہے اور وہ سچا ہے۔ کوہ طور پر وہ پرندہ جس نے ایک دفعہ پرواز کی تھی، دریائے نیل کی سرزمین پر سورج ایک مرتبہ چمکا ہے، جس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک مار کر راستہ بنایا تھا۔ وہ درخت جس کا سایہ تیز رفتار سوار کی 100 سال کی مسافت سے بھی زیادہ ہے، وہ شجرِ توبہ کا درخت ہے، جس کی شاخ جنت کے ہر محل میں جاتی ہے۔ دنیا میں اس کی مثال سورج ہے کہ جس کی گردن ہر گھر میں پہنچتی ہے اور تمام زمین اس کی روشنی سے روشن ہو جاتی ہے۔ وہ درخت جو پانی کے بغیر اگا تھا وہ درخت ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اگایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم اپنے پیارے حبیب کے لیے کدو کی بیل اگاتے ہیں۔ جنت کے برتن میں بے شمار قسم کے انعامات ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں گے۔ ان کی مثال ہم دنیا میں مرغی کے انڈے سے لے سکتے ہیں کہ جس میں سفید اور زرد دونوں پانی شامل ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں۔ جنت میں جو سیب عطا کیا جائے گا اس میں سے حور برآمد ہوگی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے سیب سے کیڑا باہر نکلتا ہے لیکن اس میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ چیز جو دنیا میں سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، لیکن آخرت میں وہ صرف اور صرف مومن کو عطا کی جائے گی۔ وہ کھجور کا میوہ ہے جسے آخرت میں صرف مومن ہی کھا سکے گا۔ جنت کی چابیاں کلمہ توحید ہے۔ محترم ناظرین، ابن مصیب سے مروی ہے کہ خط بادشاہ روم کو ملا۔ اس نے خط کو پڑھ کر کہا کہ میرے سوالات کے جوابات صرف اور صرف خاندان رسول سے ہی مل سکتے تھے۔ پھر دریافت کیا کہ یہ جوابات کس اعلیٰ ہستی نے دیے ہیں؟ ایلچی نے جواب دیا کہ ان سوالات کے جوابات مولا علی ابن ابی طالب نے دیے ہیں، جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا ہے۔ یہ خط پڑھنے کے بعد کیسر روم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے آپ کا ارسال کیا ہوا خط مل گیا ہے۔ وہ پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ اہل بیت ہیں، آپ ہی حقیقی شجاعت اور علم کے وارث ہیں۔ میری یہ خواہش ہے کہ مجھے آپ اپنے مذہب کے بارے میں مزید معلومات فراہم کریں۔ میں خاص طور پر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ روح کیا ہے، جس کا ذکر اکثر اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید میں کرتا ہے۔ اے نبی، لوگ روح کے بارے میں تجھ سے پوچھتے ہیں، تم انہیں بتا دو کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے۔ یہ روح کیا چیز ہے؟ مولا علی نے جواب خط میں لکھا کہ روح ایک نورانی نقطہ ہے اور ایک غیر مرئی مخلوق ہے جسے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے اور اسے اپنی ملکیت میں رکھا ہوا ہے، اور یہی روح اصل میں سبب زندگی ہے۔ یہ وہ قوت حیات ہے جو زندہ چیزوں کو غیر جانداروں اور بے جان شدہ جانداروں سے منفرد بناتی ہے۔ دنیا میں اسے خاص مدت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جب وہ مدت تمام ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے واپس بلا لیتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام الرحمن ضرور ٹائپ کریں۔